فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنا. جملہ اسمیہ میں تاکید کیسے پیدا ہوتی تھی؟ لام یا انا کے ذریعے شروع میں لگانے سے، یا پھر انا اور لام دونوں کو اکٹھا لگانے سے. فعل ماضی میں تاکید کیسے پیدا ہوئی تھی؟ قد کے لگانے سے یا لام اور قد لقد کے لگانے سے. فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی قد بھی لگتا ہے. قد تعلمون، تعلمون دیکھیں مضارع ہے کہ نہیں ہے؟ تا علامت مضارع ہے تو تم، عین لام میم روٹ لیٹرز، علم جاننا، تم جانتے ہو. قد تعلمون تم اچھی طرح جانتے ہو، تم خوب جانتے ہو. فعل مضارع میں تاکید کے لیے فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک نون لایا جاتا ہے تاکید کے لیے جس کا نام ہے نون تاکید. اور یہ نون تاکید جو ہے نا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، ایک نون ساکن ہوتا ہے اور دوسرا نون مشدد. نون ساکن جو ہے اس کو کہا جاتا ہے نون خفیفہ، خفیف سے خفیفہ، ہلکا والا نون ہے. شد والے نون کا نام ہے نون ثقیلہ. دونوں کی تاکید میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں سے ایک جیسی تاکید پیدا ہوتی ہے. لیکن نون ثقیلہ کا استعمال بہت زیادہ ہے. نون خفیفہ کا استعمال اتنا کم ہے کہ پورے قرآن میں صرف 2 لفظ استعمال ہوئے نون خفیفہ کے ساتھ. جس کا استعمال زیادہ ہے اس کو دیکھیں. تو اب ہم جو کام کریں گے وہ یہ کریں گے، فعل مضارع کے ساتھ نون ثقیلہ کا استعمال. نون ثقیلہ کا استعمال فعل مضارع کے ساتھ کرنے کے لیے ہم فعل مضارع کی ایک گردان لیتے ہیں، ذہب یذہب، یذہب اس کی گردان لیتے ہیں. یذہب یذہبانی یذہبون، تذہب تذہبانی یذہبنا، تذہب تذہبانی تذہبونا، تذہبینا تذہبانی تذہبنا، اذہب نذہب. اب اس گردان میں 14 سیغے ہیں نا، ان 14 سیغوں کو 5 لائنز میں لکھوں گا. پہلی لائن میں وہ سیغے لکھوں گا جن کی طرز ایک جیسی ہے. یذہبو، تذہبو، تذہبو، اذہبو، نذہبو. ایک طرز والے جو پہلا لفظ آیا تھا اس کی طرز کے میں نے پہلی رو میں لکھ دی ہے. دوسرا لفظ کیا ہے فعل مضارع کا؟ یذہبانی ہے نا، تو اب یذہبانی کی طرز کے الفاظ لکھ لوں گا. یذہبانی، تذہبانی. تذہبانی کو میں اس طرح لکھ دیتا ہوں بجائے اس کے کہ میں 3 دفعہ تذہبانی لکھوں. تیسرا صیغہ ہے یذہبونا تذہبونا، یذہبونا تذہبونا، یہ دونوں ایک جیسی طرز کے ہیں. تو چوتھی لائن میں ہم یذہبنا والے لکھتے ہیں. یذہبنا والی طرز کے کتنے ہیں؟ 2 ہی ہیں، یذہبنا تذہبنا. لیکن جی کتنے ہو گئے؟ یہ ذرا گنے، 13 ہو گئے. کل کتنے؟ 14. ایک ہی بچا ہے تذہبینا، اس کی طرز کا کوئی نہیں ہے. اب ان میں سے ایک ایک کے ساتھ میں نون ثقیلہ کا استعمال آپ کو دکھا دوں گا. یعنی ایک ایک کے ساتھ مراد ہے کہ ہر ایک میں سے ایک ایک کے ساتھ. یہ جو 5 روز ہیں نا، ان میں سے جو رو نمبر 2 ہے یہ والی، اور رو نمبر 4 کون سے ہیں؟ یہ مثنیٰ اور جمع مؤنث. لہٰذا ان کو ہم فوکس نہیں کریں گے، ہم فوکس کریں گے 1، 3 اور 5 کو. اپنے کام کو ذرا آسان کرتے جائے نا. یذہب، اس کے ساتھ ایڈ کیا ہونا ہے؟ نون ثقیلہ. سب سیغوں کے آخر میں کیا حرکت آ رہی ہے؟ پیش آ رہی ہے نا. آپ نے اس پیش حرکت کو چینج کرنا ہے زبر کے ساتھ، یذہب، اور ساتھ ہی نون مشدد لگا دینا ہے. حرکت ڈالنی ہے نا، زبر ہی ڈال. یذہبن، یہ یذہبن بنا تو یہ تذہبن، یہ تذہبن، یہ اذہبن، یہ نذہبن. یذہبون اور تذہبون کی طرف چلتے ہیں. یذہبون پلس نون ثقیلہ. اب ہم یہ کریں گے کہ یہاں سے نا واو اور نون کو نکال دیں گے. کیا بچے گا؟ یذہبو بچا، یذہبو بچ گیا نا. ساتھ نون ثقیلہ لگا دیں گے زبر کے ساتھ. کیا بن گیا؟ یذہبن. وہ کیا تھا؟ یذہبن. یعنی نون مشدد سے پہلے زبر نظر آئے تو فوراً آپ کا ذہن چاہیے کہ یہ پہلی رو کا لفظ ہے، اور نون ثقیلہ سے پہلے پیش نظر آئے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اونا والا لفظ ہے. یہ بن گیا یذہبن، تو یہ کیا بن گیا؟ تذہبن. اب رہ گیا آخری تذہبینا. تذہبینا پلس نون مشدد از اکول ٹو، وہاں سے واو نون نکالا تھا، یہاں سے یا نون نکال دیں. کیا بچے گا؟ تذہبی، اور نون ثقیلہ زبر کے ساتھ لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ تذہبن. اگر آپ کو نون ثقیلہ سے پہلے زیر حرکت نظر آ رہی ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ 5ویں رو کا لفظ ہے. ان کے ساتھ استعمال میں یہ کہہ دوں کہ نہ ہونے کے برابر ہے، لہٰذا اس پہ ہم فوکس نہیں کریں گے. جو استعمال ہوا ہے قرآن میں زیادہ اسی پہ فوکس کرتے ہیں. کتاب میں ان کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے، وہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یذہبن زور پیدا ہوا، چاہے نون خفیفہ ہو چاہے نون ثقیلہ ہو. سنگل زور ہی ہے نا. ڈبل زور کے لیے شروع میں ایک لام لگا دیا جاتا ہے.
بن جائے گا جی لَيَذْهَبَنَّ، یہ بن جائے گا لَيَذْهَبُنَّ، یہ بن جائے گا لَتَذْهَبِنَّ۔ پہلی اہم بات، فعل مضارع کے ساتھ جب بھی نون تاکید کا استعمال ہوتا ہے تو فعل مضارع کا ترجمہ اب حال میں نہیں کر سکتے آپ، ترجمہ آپ نے صرف مستقبل میں کرنا ہے۔ سمپل دیکھیں جی، یذہبو ہے، اس کے معنی ہے وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا، دونوں ترجمے ممکن ہیں۔ آپ نے ابھی لام کے بغیر کیا یذہبن، تو اس کا ترجمہ بنے گا کہ وہ ضرور جائے گا، لام لگا دیا تو ترجمہ بن جائے گا وہ ضرور بالضرور جائے گا۔ اور آسان لفظوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ لَيَذْهَبَنَّ کا ترجمہ یوں ہو سکتا ہے وہ پیو بھی جائے گا۔ ماضی ہے جی قعدہ، رول لیٹرز کاپی کیے، علامت مضارع یہاں لگائی، آخری حرف پہ پیش، پہلے پہ زبر، دوسرے کو ساکن کرنا، ساکن یہاں پر پیش آئے گی۔ قعدہ یقعدو بیٹھنے کے معنی میں آتا ہے، قعدہ وہ بیٹھا، یقعدو وہ بیٹھتا ہے یا وہ بیٹھے گا۔ اچھا یہ یقعدو پہلا ہے نا، اس سے 13واں صیغہ بنائیں، اقعدو۔ اقعدو 5 لائنز میں سے کس جگہ پہ آ رہا ہے؟ پہلی میں۔ تو اب پہلی والوں کے ساتھ آپ نے نون ثقیلہ کا استعمال کرنا ہے۔ تو پہلی والوں کے ساتھ نون ثقیلہ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ آخری حرف کو زبر لگائیں گے اور نون شد والا لگائیں گے زبر کے ساتھ، تاکید پیدا ہو گئی۔ شروع میں لام لگوائیں تو صیغہ کیا بن گیا؟ لَأَقْعُدَنَّ، میں ضرور بے ضرور بیٹھوں گا۔ ہاں، قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اور یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے، یہ بھی آپ کو ایک بات میں بتا دوں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا نا ماضی میں جہاں بھی لقد آتا ہے، لقد، اس سے پہلے قسم جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے، لقد قسم کے بغیر نہیں آتا۔ اسی طرح لام تاکید اور نون ثقیلہ جو ہے نا، یہ دونوں جب آتے ہیں نا تو قسم لازمی ہوتی ہے پہلے، وہ انڈرسٹوڈ ہے۔ تو قسم کھائی، اس نے لام کا استعمال کیا، نون مشدد کا استعمال کیا اور کہا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ، میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، جار مجرور، متعلق فعل، کہاں بیٹھوں گا؟ مفعول چاہیے، صراطک، تیرے راستے پر، المستقیم، سیدھا راستہ۔ تو میں بھی اب تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں بھی انہیں گمراہ کرنے کے لیے ضرور بالضرور ان کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا۔ ثم پھر لَآتِيَنَّ، نون مشدد اس سے پہلے زبر، نون مشدد اس سے پہلے زبر، تو پہلے میں سے الف انا والا، لَآتِيَنَّهُمْ، پھر میں ان پر آؤں گا، لازماً آؤں گا، ہو ہی نہیں سکتا نہ آؤں، یعنی یہ مفہوم ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے آؤں گا، یعنی آؤں گا کیا مطلب؟ حملہ کروں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے، وعن ایمانہم، پیچھے سے اگر غلط کر دیا اس نے تو میں دائیں طرف سے آ جاؤں گا، وعن شمائلہم، اگر دائیں طرف سے غلط کر دیا تو بائیں طرف سے آ جاؤں گا، یعنی چاروں طرف سے آؤں گا۔ ینصرو فعل مضارع کا صیغہ ہے، پہلی رو میں سے ہے نا، اس کے ساتھ میں نے نون ثقیلہ کا استعمال کرنا ہے، زبر لگا کر، نون مشدد زبر والا اور شروع میں لام، لَيَنْصُرَنَّ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مدد نہ کرے، یہ میں دوسرے سینس میں میننگز رکھ رہا ہوں، یعنی وہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا۔ وہ کون ہے؟ ابھی ینصرو کے اندر ہی ہے نا، میں اسے باہر لے کے آ رہا ہوں۔ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ ضرور بھی ضرور لازماً مدد کرے گا، کس کی؟ اس کی جو ینصرہ، جو